حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور جب فرشتوں نے ان 2 سورتوں کو سنا تو انہوں نے کیا کہا کہ خوشی اس امت کے لیے جس پر یہ نازل ہوئیں، اور سعادت مند وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت فرمائیں گے۔ میرے دوستو، آج ہم سب کو بہت زیادہ فکر ہے نا کہ ہمارے کام کیسے مکمل ہوں گے۔ ایسے ہی ہے نا، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ بھائی آج ہمیں یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، ہم نے ادھر جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دولت کے پیچھے یا پھر اپنا گھر بنانے کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ لیکن جو بندہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ دن کے شروع میں جو سورہ یاسین کی تلاوت کر لے گا تو اس کے جو دن کے کام ہیں وہ اللہ رب العزت اپنے ذمے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل فرماتے ہیں، یہ سورہ یاسین کی شان ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ہر شے کا ایک نہ ایک دل ہے، ہر چیز کا دل ہے، تو اسی طرح قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ میرے دوستو، جو ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے سورہ یاسین کی شان۔ میرے دوستو، آج ہم بہت سے مسئلوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمیں راستہ نہیں نظر آ رہا، تو کیا آپ یہ سوچیں کہ ہمیں اس نبی نے، ٹھیک ہے، اس نبی نے کہ جس سے سچا کوئی انسان اس دنیا میں آیا ہی نہیں، اس نبی نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اس سورت کی تلاوت کر لیتے ہو تو تمہارے دن کے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، اگر تم اس سورت کو پڑھ لیتے ہو تو تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بندہ، جس بندے کا یہ معمول ہو کہ وہ سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے گا اور پھر اس کی موت بستر پر ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو شہداء میں لکھ دیتے ہیں، شہید والی موت۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے میرے دوستو؟ بستر پر سو بھی رہے ہیں اور موت شہیدوں والی۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ جو میرے نبی نے فرما دیا، جو ہمارے پیارے آقا نے فرما دیا، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آج بالکل میں جانتا ہوں ہمیں بہت پریشانیاں ہیں، ہمیں بہت کام ہیں، لیکن اس سورت کو پڑھنے میں منٹ کتنے لگتے ہیں؟ 5 منٹ بس۔ لیکن اگر اس کے فضائل دیکھیں، اس کی فضیلت دیکھیں، اس کا اجر و ثواب دیکھیں، سبحان اللہ۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمیں میرے دوستو یہ سوچنا چاہیے، روزانہ کا اپنا معمول بنائیں، ٹھیک ہے۔ جو تو حافظ قرآن ہیں یا حافظ قرآن نہیں ہیں، بہت سارے ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ یاسین جو ہے وہ یاد کر رکھی ہے، تو اس کو پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں نماز کے بعد۔ اور پھر جو بندے حافظ قرآن نہیں ہیں وہ اس چیز کو اپنی روٹین بنائیں۔ ہمارے والد صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ روزانہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ان کو زبانی یاد ہے، زبانی پڑھ لیتے ہیں، مسجد سے آتے آتے نا گھر سورہ یاسین کی وہ تلاوت فرما لیتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے یہ کب یاد کی ہے؟ مطلب آپ نے بھی ہماری طرح بچپن میں یاد کی تھی مدرسے جا کر؟ انہوں نے کہا نہیں، کہتے ہم تو جوانی میں بھی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ صبح کے وقت پڑھتے ہیں، تو جب ہمیں اللہ رب العزت نے چنا اس کے لیے، ہمیں پتہ چلا کہ سورہ یاسین روزانہ صبح کے وقت پڑھنی چاہیے، تو ہم نے ابھی 10-15 سال پہلے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ میرے والد صاحب نے ہمیں یہ بتایا،
تو کہتے کہ میں اس کو دیکھ کر روزانہ پڑھا کرتا تھا. روزانہ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے قرآن پاک کے دیکھ کے سورہ یاسین کو پڑھ لینا ہے. اب وہ روزانہ قرآن پاک نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، سورہ یاسین کو پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، سورہ یاسین کو پڑھ لیا. اب اس کی برکت سے کیا ہوا ہے؟ ان کو زبانی یاد ہو گئی ہے. اب ان کو قرآن پاک کے اوپر دیکھ کے نہیں پڑھنا پڑتی، زبانی پڑھ لیتی ہیں. تو اسی طرح اگر آپ بھی اس کی روٹین بنائیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، تو آپ کو بھی یہ زبانی یاد ہو جائے گی. اسی طرح آپ خود سوچیں نا، جو ہم قرآن پاک کی جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اتنی پکی یاد ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں بھولتی وہ. تو اسی طرح قرآن کی کوئی بھی صورت آپ لے لیں، کوئی آیت لے لیں، کوئی رکوع لے لیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ زبانی یاد ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، یہ اپنا روزانہ کا روز معمول بنائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو ایک ٹائم پڑھ لیا کریں، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ٹھیک ہے؟ جب یاد ہو گئی زبانی تو بندہ رات کو بھی پڑھ لیتا ہے. پھر تو مشکل نہیں ہے. بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، بندہ کہیں پر جا رہا ہے، جب زبانی یاد ہے تو پھر بندہ ایسے ہی پڑھ لیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.